دنیا میں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقہ الگ طریقے سے نماز کیوں پڑھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، ظاہر ہے یہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہوا ہے نا جی، الگ طریقے سے، لیکن بیسک سٹرکچر ایک ہی ہے. میں نے 12 یہ عرض کیا ہے، الگ طریقوں سے اس کی جزیات میں فرق ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں 10 بندے بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے کوئی نابینا ہو، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، کوئی گونگا ہو، کوئی بہرا ہو، لیکن ساروں کو انسان بولا جاتا ہے. البتہ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان تو ہے لیکن نابینا ہے، یہ انسان ہے لیکن لنگڑا ہے، یہ انسان تو ہے لیکن بہرا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بہرے ہونے کی وجہ سے وہ انسان ہی نہیں ہے. اس طرح بیسک سٹرکچر دنیا کے ہر فرقے کی نماز کی ایک ہے. ہر فرقہ 17 رکعتیں مانتا ہے دن رات کی فرض، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. ہر فرقے والا نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پھر 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں میں بیٹھنا، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اور 4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دینا، یا مغرب کی کیس میں 3 کے بعد سلام پھیر دینا، یا فجر کے کیس میں 2 کے بعد سلام پھیر دینا. یہ سب کے اندر کامن ہے. تو بیسک سٹرکچر ایک ہے، اور اس کی برکت ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. ورنہ مجھے بتائیں اگر قیام کے بعد شیعہ ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہوتے اور سنی رکوع کرتے ہوتے تو سنی شیعہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے تھے؟ یا فجر کے شیعہ 2 فرض پڑھتے ہوتے اور سنی 4 پڑھتے ہوتے؟ باقی جو نیٹی گریٹیز ہے، رفع الیدین کرنا نہ کرنا، سجدوں میں رفع الیدین کرنا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کی خوبصورتیاں ہیں. جو انہیں چھوڑ رہے ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سنتوں کے اوپر عمل کریں. باقی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز کوئی الگ ہے، نہیں، نماز کا وہی طریقہ ہے. میں نے پریکٹیکل اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا.